أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. جماعت احمدیہ مسلمہ میں شامل ہونے کے لیے 10ویں شرط. بیان فرمودہ مسیح موعود و مہدی موعود حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلاۃ والسلام. بیعت کنندہ سچے دل سے عہد اس بات کا کرے کہ اس عاجز سے عقد اخوت محض للہ با اقرار طاعت در معروف باندھ کر اس پر تا وقت مرگ قائم رہے گا، اور اس عقد اخوت میں ایسا اعلیٰ درجے کا ہوگا کہ اس کی نظیر دنیاوی رشتوں اور تعلقوں اور تمام خادمانہ حالتوں میں پائی نہ جاتی ہو. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایہا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن باللہ شیئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله ان اللہ غفور رحیم. اے نبی، جب مومن عورتیں تیرے پاس آئیں اور اس امر پر تیری بیعت کریں کہ وہ کسی کو اللہ کا شریک نہیں ٹھہرائیں گی، اور نہ ہی چوری کریں گی، اور نہ زنا کریں گی، اور نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی، اور نہ ہی کسی پر کوئی جھوٹا الزام لگائیں گی جسے وہ اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے سامنے گھڑ لیں، اور نہ ہی معروف امور میں تیری نافرمانی کریں گی، تو تو ان کی بیعت قبول کر اور ان کے لیے اللہ سے بخشش طلب کر. یقیناً اللہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. اسلام کی اس خوبصورت تعلیم کے بارے میں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت اس نقطہ پر کی کہ سنیں گے اور اطاعت کریں گے، خواہ ہمیں پسند ہو یا ناپسند، اور یہ کہ ہم جہاں کہیں بھی ہوں کسی امر کے حقدار سے جھگڑا نہیں کریں گے، حق پر قائم رہیں گے یا حق بات ہی کہیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص اپنے سردار اور امیر میں کوئی ایسی بات دیکھے جو اسے پسند نہ ہو تو صبر سے کام لے، کیونکہ جو شخص جماعت سے ایک بالشت بھی دور ہوتا ہے وہ جاہلیت کی موت مرے گا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام یأمرہم بالمعروف کی تفسیر کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں: یہ نبی ان باتوں کے لیے حکم دیتا ہے جو خلاف عقل نہیں ہیں، اور ان باتوں سے منع کرتا ہے جن سے عقل بھی منع کرتی ہے، اور پاک چیزوں کو حلال کرتا اور ناپاک کو حرام ٹھہراتا ہے، اور قوموں کے سر پر سے وہ بوجھ اتارتا ہے جس کے نیچے وہ دبی ہوئی تھیں، اور ان گردنوں کے توقوں سے وہ رہائی بخشتا ہے جن کی وجہ سے گردنیں سیدھی نہیں ہو سکتی تھیں. پس جو لوگ
اس پر ایمان لائیں گے اور اپنی شمولیت کے ساتھ اس کو قوت دیں گے اور اس کی مدد کریں گے اور اس نور کی پیروی کریں گے جو اس کے ساتھ اتارا گیا، وہ دنیا اور آخرت کی مشکلات سے نجات پائیں گے۔ ہماری جماعت میں وہی داخل ہوتا ہے جو ہماری تعلیم کو اپنا دستور العمل قرار دیتا ہے اور اپنی ہمت اور کوشش کے موافق اس پر عمل کرتا ہے، لیکن جو محض نام لکھا کر تعلیم کے موافق عمل نہیں کرتا تو یاد رکھے کہ خدا تعالیٰ نے اس جماعت کو ایک خاص جماعت بنانے کا ارادہ کیا ہے، اور کوئی آدمی جو دراصل جماعت میں نہیں ہے محض نام لکھوانے سے جماعت میں نہیں رہ سکتا۔ اس پر کوئی نہ کوئی وقت ایسا آ جائے گا کہ وہ الگ ہو جائے گا، اس لیے جہاں تک ہو سکے اپنے اعمال کو اس تعلیم کے ماتحت کرو جو دی جاتی ہے۔ امام جماعت احمدیہ عالمگیر امیر المومنین حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے فرمایا، اس شرط میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام ہم سے اس بات پر عہد لے رہے ہیں کہ گو کہ اس نظام میں شامل ہو کر ایک بھائی چارے کا رشتہ مجھ سے قائم کر رہے ہو، کیونکہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، لیکن یہاں جو محبت اور بھائی چارے کا رشتہ قائم ہو رہا ہے یہ اس سے بڑھ کر ہے، کیونکہ یہاں برابری کا تعلق اور رشتہ قائم نہیں ہو رہا، بلکہ تم یہ اقرار کر رہے ہو کہ آنے والے مسیح کو ماننے کا خدا اور رسول کا حکم ہے، اس لیے یہ تعلق اللہ تعالیٰ کی خاطر قائم کر رہا ہوں۔